بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 11 سے 20 تک جو ہے وہ ایک شخص کا ذکر کیا تھا جو بستی سے دوڑتا ہوا آیا اور رسولوں کے پاس آ کر مل گیا اور لوگوں کو کہا کہ ان رسولوں کی پیروی کرو۔ اب دیکھیں کہ 3 رسول بھی آئے اور چوتھا گواہ بھی آیا، پھر بھی وہ قوم نہ مانی۔ سب سے پہلے ایک شخص کا ذکر آتا ہے جو بستی کے 2 کناروں سے دوڑتا ہوا آتا ہے اور اس نے قوم کو کہا کہ رسولوں کی پیروی کرو۔ پھر اس سے نہایت ہی سادہ مگر پاورفل بات کی۔ سبحان اللہ، تاریخ میں ایسی باتیں کم ہی کی جاتی ہیں۔ اس کی بات میں کہتا ہوں کہ آپ سن لیں مجھ سے۔ اس شخص نے کیا کہا کہ میں ان لوگوں کی پیروی کیوں نہ کروں جو مجھ سے کوئی اجرت نہیں مانگتے۔ کتنی کامن سینس کی بات ہے یار۔ آج کل کون ہے ایسے؟ میرے خیال سے کہ ایک دعوت تبلیغ کے لوگ ہیں جو یہ دین کی محنت کر رہے ہیں، کسی سے کچھ نہیں مانگتے، بسترے، کپڑے اور اپنے بیگ اور اپنے کھانے اور سب کچھ اپنے جان مال لگا کر اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں کون سی ایسی جماعت ہے جو صرف اللہ کے لیے کر رہی ہے؟ ان کو کوئی اجرت نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں ان لوگوں کی پیروی کیوں نہ کروں جو مجھ سے اجرت نہیں مانگتے اور وہ خود ہدایت یافتہ ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے چہروں کے نور بتا رہے ہیں۔ تو دعوت تھی انبیاء کی، تو آج بھی انبیاء کی دعوت کو جو لے کر چلے گا اللہ اسے بھی دکھائیں گے۔ یعنی حق کی دعوت دینے والے دنیاوی فائدہ نہیں مانگتے، کٹنگ دا شارٹ۔ پھر انہیں ماننے میں رکاوٹ کیا ہے؟ پھر ہم کیوں نہیں مانتے ان کی بات؟ تو بہرحال پھر وہ شخص اپنی قوم کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں اسی کی عبادت کیوں نہ کروں، لہذا تم بھی تو اس کی عبادت کرو نا۔ تو سبحان اللہ، تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو عبادت کا حق بھی اسی کا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم اسی کی عبادت کریں۔ تو بہرحال پھر وہ شخص اپنی قوم کے سامنے آخرت کی حقیقت رکھتا ہے، لیکن قوم نے حق کو قبول نہیں کیا اور جو پھر معاملہ ہوا وہ انتہائی افسوسناک ہے، سبق آموز ہے۔ وہ پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اسے پھر کیا کیا، جنت میں اس کو داخل کر دیا اور پھر کیا کیا اس کے لیے انعامات ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آسان انداز میں سورۃ یاسین کے اس کلاس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیچھے ہم پڑھ چکے تھے آیت نمبر 20 میں کہ ایک شہر کے کنارے سے یعنی وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین، دور کنارے سے دوڑتا ہوا شخص آیا اور قوم کو کہا کہ اے قوم اللہ کے رسولوں کی مان لو۔ تو قوم نے اس کو بھی جو ہے وہ قتل کر دیا اور اس کی ایک بھی نہ مانی۔ تو پھر اللہ کیا فرمایا؟ اتبعوا، پیروی کرو، من لا یسألکم، ان کی جو یسألکم نہیں سوال کرتے، اجرن کسی اجر کا، وہم مہتدون، اور جبکہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس آدمی نے اس وقت کہا تھا کہ دیکھو اس قوم نے جو ہے قوم کو کہا کہ دیکھو وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے۔ آج کل کے دور میں کون سی ایسی جماعت ہے جو صرف اللہ کے لیے دین کے پھیلانے کی خاطر چلی ہوئی ہے؟ وہ اجرت نہیں مانگتی، نہ کسی سے پیسے مانگتی۔ میرے خیال سے ایک ایسی جماعت ہے جس کو تبلیغی جماعت کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنے پیسے خرچ کر کے وہ دنیا کے کناروں تک جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ لوگ 1000 باتیں کریں تو حق بات جس میں ہو تو آپ ضرور بیان کریں۔ ایک ایسی واحد قوم ہے کہ جو کسی کے لفڑے میں نہیں پڑتی لیکن اپنا جان مال وقت خرچ کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی ہے۔ تو یہاں پر پرفیکٹ اگزامپل دیکھیں کہ کیا کہا اس شخص نے کہ اے قوم پیروی کرو اس قوم کی من لا یسألکم، جو کچھ چیز کا سوال تم سے نہیں کرتے، اجرن، کوئی اجر، کوئی پیسہ، کوئی مطالبہ، کوئی ڈالر نہیں مانگتے تم سے، وہم مہتدون، حالانکہ وہ ہیں ہدایت یافتہ، وہ تو اللہ والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ کہنے لگا شخص، وہ نوجوان اس قوم کو کہ میں جب کر رہا ہوں پھر تم کیوں نہیں کرتے؟ تو اس شخص نے جو آیا تھا وہاں سے تو وہ قوم کو کیا کہنے لگا؟ دیکھیں اس نے کہا کہ وما لیا، اور کیا ہے لیا مجھے یا میرے لیے، کہ لا اعبدو، کہ نہ میں عبادت کروں، الذی اس رب کی جس نے فطرنی، پیدا کیا، فطرت سے ہے نا، پیدا کیا، نی کا مطلب مجھے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس شخص نے آ کر اس قوم کو کہا دیکھو میں بھی مان لاتا ہوں، میں کیوں نہ کروں، یہ تو سوچنے کی بات ہے، میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر کہنے لگا وہ شخص جو آیا تھا دور کے کنارے سے کہ اتخذ، کیا میں بنا لوں، من دونہ، اس کے سوا، آلہہ، کوئی الہ، کچھ معبود، کیا میں اس اللہ کے علاوہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے کسی اور کو الہ اور اپنا معبود بنا دوں؟ ان یردنی الرحمن، اگر ارادہ کرے میرے ساتھ الرحمن، بضر، کسی ضرر کہتے ہیں نقصان کا، کسی نقصان کا، لا تغنی، تو نہ کام آئے گی، عنی،
مجھ سے یا مجھے شفاعت ان کی شیئا ولا ینقذون، اور نہ ہی بچا سکیں گے مجھے۔ اگر رحمان نے مجھے نقصان پہنچانا ہو تو مجھے کوئی جو ہے وہ نفع نہیں دے سکتا، نہ ہی مجھے کوئی جو ہے وہ بچا سکتا ہے۔ اگر رحمان نے مجھے دنیا سے اٹھانا ہو تو پھر مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، دیکھیے گا، انی اذا لفی ضلال مبین، انی بے شک میں، اذا لفی تب، لفی البتہ ہوں گا، ضلال گمراہی میں، مبین کھلی کھلی۔ تو انہوں نے کہا اگر میں ایمان لے آتا ہوں تمہارے الہوں پر، اگر میں چھوڑ دیتا ہوں اللہ کو تو میں بہت بڑی گمراہی میں چلا جاؤں گا۔ کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، انی بے شک میں، آمنت ایمان لایا ہوں، بربکم تمہارے رب پر، فاسمعون سبحان اللہ، سنو تم مجھے، سماعت سے ہے نا۔ تو وہ سامنے والی قوم کو کہنے لگا میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ ہے میرا اور تمہارا۔ تو پھر اس قوم نے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا بیچارے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ کو بتایا کہ ہم نے اس شخص کو کیسے جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ، دیکھیے، قیل ادخل الجنہ، یعنی جب وہ اس دنیا سے جا چکا تھا، جب اس قوم نے اس کو شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اس کے بارے میں بتایا کہ ہم نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ لیکن جنت میں جب ہو گیا اس کی ایک اور حسرت تھی۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیل ادخل الجنہ، قیل کہا گیا اسے، اٹ واز سیڈ، ادخل الجنہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ سبحان اللہ، باغات میں جنت کے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، تو اس شخص نے کہا، قال کہا اس نے، یا لیت آئی وش، یعنی اے کاش، قومی میری قوم، یعلمون جانتی مجھے۔ تو اس نے کہا کہ کاش میری قوم مجھے جان لیتی کہ اللہ نے مجھے کیسے جنت میں داخل کر دیا، تو وہ بھی اس چیز کو دیکھ کر ایمان لے آتے۔ سبحان اللہ، تو ایمان والے کی طاقت اور ایمان اور دل کو دیکھیں کہ اگر وہ جنت میں پہنچ چکا ہے پھر بھی وہ اپنے ایمان والے بھائیوں کی فکر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، پھر کیا فرمایا کہ بما غفر لنی من المکرمین، بما غفر لی بوجہ اس کے جو غفر لی بخش دیا مجھے، لی کا مطلب مجھے، اور ربی میرے رب نے، بوجہ اس کے جو میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ، وجعلنی اور بنا دیا اس نے مجھے، من المقربین باعزت لوگوں میں سے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا، وہ بھی ایمان لا کر جنت میں چلی جاتی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت کے باغوں میں داخل کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، تو اس کو پیشمانی بھی ہوئی کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ وہ میری طرح ہو جاتی، اللہ انہیں بھی جنت میں داخل کر دیتا۔ سبحان اللہ، جوش آتا ہے جب اللہ کو غصہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کا کیا حال کیا، یہاں دیکھیے ڈس بلیورز کا۔ وہ اب فائنل چونکہ فیصلہ ہو چکا تھا اور جنت والوں کو اس میں اللہ نے جنت میں داخل کر دیا، اب ان کی باری تھی کیونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا۔ تو اللہ نے بڑا ایک مستغنی انداز میں یہاں پر بات کی ہے، سبحان اللہ، کہ ایسی قوم کے لیے ہم نے کوئی لشکر وشکر نہیں اتارے، ہماری ایک چیز بھی ان کے لیے کافی تھی۔ دیکھیں، وما انزلنا علی قومہ، وما اور نہیں، انزلنا اتارا ہم نے، نازل کیا ہم نے، علی قومہ اس قوم پر، من بعد بعد اس کے، انہوں نے جب اس نوجوان کو قتل کر دیا تو ہم نے اس قوم کے اوپر کچھ بھی ایسا بڑا نہیں اتارا، من جندی کوئی بھی بڑا جنڈ، کوئی بھی بڑا لشکر، من السماء آسمان سے ہم نے کوئی بھی ایسی چیز ان کے اوپر نہیں اتاری عذاب کے لیے، وما کننا منزلین اور نہ ہی تھے ہم ایسے اتارنے والے ان کے اوپر۔ ایسی قوم کو ہم نے ایک اور طریقے سے غرق کیا، اللہ فرما رہے ہیں وہ طریقہ دیکھیے، ان كانت الا صیحة واحدة، ان كانت نہ تھی وہ، الا مگر، صیحة واحدہ صیحہ ایک چنگاڑ، واحدہ ایک چیخ، ایک زوردار آواز، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ تو بجھے ہی رہ گئے وہ، اللہ اکبر، سب کے سب بجھے رہ گئے، کوئی آسمان سے پتھر نہیں برسے، کوئی پانی نہیں آیا، ایک ایسی چنگاڑ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے کے ذریعے نکلوائی جو ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور یہ ہکا بکا رہ گئے اور ان کے سانس گلے تک پہنچ گئے اور یہ یوں مرے ہوئے پڑے تھے جیسے مرجھائے یا مرے ہوئے پودے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حشر کر دیا ایسے قوم کا جنہوں نے اللہ کے نبی کو بھی جھٹلایا اور ساتھ ہی ایک ایسے عام بندے کو جو اللہ کی طرف لوگوں کو صرف بلانے آیا تھا اور دعوت کی گواہی دینے آیا تھا، انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو اللہ نے کیسے اس قوم کو غرق کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے محفوظ فرمائے
اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے، اور ہمیں نیکی میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔